آج کے ولاگ میں شیئر کروں گی مدرس ٹیچرز میٹنگ ان اسکول، بچوں کے ایجوکیشن میں اسکولز کنٹریبیوشن ورسز ٹیچرز کنٹریبیوشن، والدین کی پریشانی، ان کی توقعات، میٹنگ کی تفصیلات اور ساتھ میں ہیلدی بریک فاسٹ کی ریسیپی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ آل دا نیو ممبرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں خوش و آباد رکھیں، آمین۔ ویلاگ کی ابتدا ہوتی ہے ناشتے سے۔ آج بچوں کا آف ہے کیونکہ MTM ہے، یعنی مدرس ٹیچرز میٹنگ۔ گریڈ 6 to 2nd ایئر کی میٹنگ ہے، تو پری اسکول کو بھی آف ہے۔ تو جی ہیلدی سا ناشتہ بنانے کا پلان ہے۔ بچے جب گھر میں ہوں تو انہیں ٹائم شارٹیج کا ایشو نہیں ہوتا، تو وہ سکون سے ناشتہ کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے گڑ کا حلوہ بنایا۔ اٹس ویری ایزی ٹو کوک اینڈ ویری ہیلدی آپشن ٹو۔ دیسی گھی ڈالا، گندم کا آٹا ڈالا، اسے روسٹ کیا، جیسے ہی براؤن ہوا واٹر ایڈ کیا، ساتھ ہی شوگر ڈال دی، بس چمچ ہلاتے رہنا ہے۔ حلوہ کناروں سے الگ ہونے لگے تو اسے ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں، گھی الگ ہو جائے گا۔ یہ جی بن گیا آپ کا گڑ کا حلوہ۔ ساتھ پراٹھا بنایا، چائے بنائی۔ یہ اتنا ہیلدی ہے کہ ایک پراٹھا 3 بچوں کے لیے کافی تھا۔ ہمارا اب جاگے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گھر کی صفائی اور کوکنگ میں نے ساتھ ساتھ کر لی، پھر بچوں کو ریڈی کیا، حماد کو دادا جی کے پاس چھوڑا اینڈ ہم تینوں چلے گئے اسکول۔ MTM میں سب ٹیچرز موجود ہوتے ہیں۔ کلاس ٹیچر سے رزلٹ لیا، باقی ٹیچر سے ملاقات ہوئی۔ کچھ پیرنٹس خوش تھے، کچھ خفا، کچھ ٹیچرز کو کمپلین کر رہے تھے اور کچھ ٹیچرز کی کمپلین سن رہے تھے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسکول بچوں کی لائف میں فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ڈسپلن، مینرز اور سوشل سکلز ڈیولپ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ود دا ہیلپ آف ٹیچرز، اسٹوڈنٹس ڈیولپ تھنکنگ اینڈ پرابلم سالونگ سکلز، ڈسکور دیئر ٹیلنٹس ٹو، مورل ویلیوز، ٹیم ورک، رسپانسبلٹی، اسپورٹس، آرٹس، ان سب کی اپرچونیٹیز اسکول پرووائڈ کرتے ہیں۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ویسے اسکول کی طرف سے میٹنگ کی فارم میں ایک اچھی اپرچونٹی مل جاتی ہے پیرنٹس کو کہ وہ اپنے بچوں کی سچویشن بھی جج کر سکیں اور پھر انہیں ایویلویٹ بھی کر سکیں، along with وہ ٹیچرز کو بھی ایویلویٹ کر سکیں کہ وہ بچوں کی پروگرس میں کس طرح رول پلے کر رہے ہیں۔ تو ٹیچرز، کوآرڈینیٹرز، وائس پرنسپل، پرنسپل اینڈ HOD تقریباً سب پیرنٹس کی رینج میں ہیں۔ جب بھی کوئی پرابلم ہو بات ہو سکتی ہے، بٹ اسکول کے ساتھ ساتھ والدین کی ذمہ داریوں کی بات کی جائے تو صرف فیس ادا کر کے ہم اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کر سکتے۔ پیرنٹس اپنے بچوں کو مورل اینڈ ایموشنل سپورٹ دیتے ہیں، گھر کا ماحول پیسفل اور انکریجنگ بناتے ہیں تاکہ بچے لرننگ پروسیس کو امپروو کر سکیں، ان کا ہوم ورک چیک کرتے ہیں، پروگرس مانیٹر کرتے ہیں، بچے کے ویک ایریاز پہ فوکس کرتے ہیں، بچوں کو ریگولر اسٹڈی کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ٹائم مینجمنٹ میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ مین پرابلم شروع ہوتا ہے وہ ہے والدین کی توقعات۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین بچے کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں۔ میٹنگ میں تقریباً مدرس نے یہ سوال ضرور کیا کہ فرسٹ پوزیشن کی پرسنٹیج کتنی ہے، پھر اپنے بچے کو اس پرسنٹیج سے کمپیئر کیا۔ مجھے لگتا ہے یہاں آ کے ہم والدین غلط ہو جاتے ہیں۔ ہم سب بچوں کو گریڈنگ کی بیس پہ جج نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے A+ لینے والے بچے میں اتنا کانفیڈنس نہ ہو جتنا آپ کے بچے میں ہے۔ مے بی آپ کے بچے کی سوشل سکلز بہت اچھی ہوں، وہ بہت اچھا ڈیبیٹر ہو، اس کی پریزنٹیشن سکلز بہت اچھی ہوں، اس میں پرابلم سالونگ بیہیویئر بہت اچھا ہو، اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوں، وہ آرٹ اینڈ کرافٹ میں بہت اچھا ہو، جنرل نالج میں بہت اچھا ہو، وہ کیلیگرافی میں بہت اچھا ہو، تو کیا اس کی گریڈز اس کی تمام صلاحیتوں کو ہماری نظر میں 0 کر دیں گے؟ کیمسٹری کی ٹیچر نے ایک مدر سے کمپلین کی کہ آپ کی بچی کانسیپٹ پک نہیں کرتی، تو مدر نے کہا کیوں؟ میری بیٹی تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، وہ گھر میں بات کو یوں سیکنڈز میں پک کرتی ہے۔ آپ بتائیں کیا ہر بچے کی کانسیپٹ پکنگ پاور ہر سبجیکٹ میں سملر ہو سکتی ہے؟ کچھ بچے میتھ سے اتنے بیزار ہوتے ہیں کہ وہ کریکولم سے ہی اسے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ بچے صرف میتھ کرنا چاہتے ہیں، انہیں لمبے لمبے ٹاپکس یاد نہیں ہوتے، لیکن میتھمیٹیکل پرابلم سالو کرنے میں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ آپ سب نے عامر خان کی مووی تارے زمین پر ضرور دیکھی ہوگی۔ ایک ایسا بچہ جو باقی سبجیکٹس میں صرف پاسنگ مارکس لیتا ہے، لیکن آرٹس میں کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو میری گزارش صرف اتنی ہے کہ ہمیں اپنے بچے کے نیچرل ٹیلنٹ کو ضرور دیکھنا چاہیے، اور مارکس کم آ جائیں تو صرف اسی بیس پہ ان کی سیلف اسٹیم کو لو نہ کریں۔ بچوں کی حالت دیکھ کے میرا بہت دل خفا ہو رہا تھا۔ اپنے بچے کو اپریشیٹ کریں۔ ایکچولی ایک بچے کے اندر 2 طرح کی میموریز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم میموری، لانگ ٹرم میموری۔ صرف بچے میں نہیں، سب میں ایسا ہوتا ہے۔ جب بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو ٹاپکس شارٹ ٹرم میموری میں سیو ہوتے ہیں، جب وہ گھر آ کے اسی چیز کو ریوائز کرتا ہے تو وہ شارٹ ٹرم میموری امپروو ہوتی ہے۔
دین جب اسکول میں ٹیچر ٹیسٹ تیار کرواتے ہیں اور گھر میں پیرنٹس، تو آن اینڈ آف جب ریویژن ہوتی رہتی ہے تو دیٹ ٹاپک بیکمز دا پارٹ آف لانگ ٹرم میموری. تو یہ ہے جی وہ ٹرک جس میں پیرنٹس اور ٹیچرز ایکولی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ایز اے ریزلٹ بچہ اپنے سبجیکٹ میں بہتر ہو جاتا ہے، امپروو کر جاتا ہے، زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. اپنے بچے کو ہر وقت کمپیئر نہ کریں، پازیٹیو کمپٹیشن ضرور ڈیولپ کریں. ایک بات اپنے مائنڈ میں ضرور رکھیں کہ اگر آپ کے بچے کا آئی کیو لیول کم ہے تو آپ کیوں 100% ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وقت، دور، حالات سب بدل چکے ہیں. آپ کے بچے میں جو بھی صلاحیت ہے اسے پالش کریں، اس کے سروائیول کے لیے کافی ہوگی. وہ دور اور تھا جب کہتے تھے کہ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، کھیلو گے، کودو گے، ہو جاؤ گے خراب. آج کے دور میں اگر آپ کا بچہ سپورٹس میں ہی اچھا ہے تو بھی اس کا مستقبل انتہائی روشن ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانا ہے، اچھا مسلمان بنانا ہے اور اپنی توقعات اور ان کی صلاحیتوں میں توازن لانا ہے. اگر ان کا آئی کیو لیول ہائی ہے تو ایکسپیکٹیشنز بھی ہائی رکھیں اور اپرچونیٹیز بھی. انہیں چیلنجنگ ٹاسک دیں، انہیں لرننگ ایکسپیرینسز انکریز کرنے کا انوائرمنٹ دیں اور کریٹیو ایکٹیویٹیز دیں. پاکستان کا پرائڈ، ہمارے پاکستان کا فخر، عرفہ کریم رنداوا، جنت کا پھول، اگر وہ بچی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی تو اس کے پیرنٹس نے صرف اسکول میں کمپیوٹر سائنس تک محدود نہیں کیا اسے. اس کی والدہ کا انٹرویو سنیں، وہ اسکول کے ساتھ بہت سے کمپیوٹر کورسز کر رہی تھی جس سے اس نے پروگرامنگ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سب کچھ سیکھا. ان کے پیرنٹس نے اسے تمام ریسورسز پرووائڈ کیے، تبھی وہ بچی صرف 9 سال کی عمر میں مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل بنی اور پاکستان کا فخر بھی. لیکن اگر آپ کے بچے کا آئی کیو لیول نارمل ہے تو اپنی توقعات اس کے اکارڈنگلی سیٹ کریں. اپریشیٹ دیئر ہارڈ ورک اینڈ پروگریس انسٹیڈ آف گریڈس. وہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کی کوشش کو اپریشیٹ کریں. آپ صرف اس کے مارکس کے بیس پہ یا اس کے ٹیسٹ کے رزلٹ کو دیکھ کے اسے جج نہ کرنے لگ جائیں کہ آپ نے مارکس کیوں نہیں فل لیے. بھئی آپ کے سامنے اس نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، آپ اس سے تو اپریشیٹ کریں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کامیابی صرف ذہانت سے نہیں ملتی بلکہ مستقل مزاجی سے، کوشش اور محنت کرنے سے ملتی ہے. خرگوش کچھوے سے بہت تیز تھا لیکن مستقل مزاجی اور مسلسل محنت کچھوے کی کامیابی کا باعث بنی. چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. آج کے ولاگ میں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کی وجہ بچوں کے اترے ہوئے چہرے تھے. 90% والوں کے چہرے پہ بھی کوئی خوشی نہیں تھی اور 80% والوں کے چہرے بھی ویسے ہی اداس تھے. کیوں؟ کیونکہ والدین خوش نہیں تھے اور وجہ ایک ہی تھی، دونوں بچوں کے رزلٹ 100% نہیں تھے. کوئی بھی بات آپ کے دل کو لگی ضرور کامنٹ کیجیے گا اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سپورٹ می بائی لائکنگ، شیئرنگ اینڈ سبسکرائبنگ. آپ کی سماحتوں کا بہت بہت شکریہ.